بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم علم الحدیث کے عنوان سے ہمارا سلسلہ دروس جاری ہیں، شیعہ حدیث کی تاریخ میں جو پہلا دور ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام یعنی 95 ہجری تک ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے شیعہ حدیث کی تاریخ کا پہلے دور پہ گفتگو کی جو ابھی جاری ہے، جس میں کچھ جو مصنف کتابیں ہیں، جس میں کتاب علی، مصحف فاطمہ کا ہم نے مختصر تعارف کیا، اور آج کی گفتگو میں ہم مصحف علی، نہج البلاغہ، صحیف سجادیہ پہ مختصر تعارف کریں گے۔ تو دوستو، مصحف علی سے قرآن کریم کا وہ نسخہ مراد ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد تحریر کیا تھا۔ جب آپ نے قرآن کا وہ نسخہ لوگوں کو دکھایا تو اس کے ساتھ بے توجیہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس لوگوں کے نظروں سے چھپا دیا، اور وہ قرآن علمی میراث کی حیثیت سے ائمہ طاہرین کے ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا۔ روایت کے مطابق وہ نسخہ اس وقت امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔ ابن ندیم 4 صدی ہجری کے مشہور مصنف گزرے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے ردا اس وقت تک دوش پر نہ ڈالیں گے، یعنی گھر سے باہر نہ نکلیں گے جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لیں۔ اس لیے آپ خانہ نشین ہو گئے اور قرآن جمع کیا، اور یہ قرآن کا پہلا تدوین شدہ نسخہ ہے، اور یہ مصحف آل جعفر کے پاس موجود ہے۔ ابن سیرین نے اکرمہ سے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں حضرت امام علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور قرآن کریم جمع کیا۔ ابن جزیمی قلبی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں قرآن کریم مختلف نسخوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے اسے ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا۔ اگر وہ مصحف مل جاتا تو اس میں بہت کچھ علم ہوتا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے پورے قرآن کو ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا تھا۔ آپ نے پہلے مکی پھر مدنی صورتیں لکھیں، اور منسوخ آیات کو پہلے لکھا اور اس کی ناسخ آیات کو بعد میں لکھا، اور ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر لکھا۔ بعض روایات بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انجام دیا تھا۔ جو لوگ شیعوں پر تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصحف علی سے کسی بھی صورت میں تحریف قرآن کا الزام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مصحف علی کی تدوین 3 وجوہات کے بنا پر ہوئی تھی۔ نمبر پہلا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن کریم منتشر صورت میں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اسے ترتیب دیا جائے اور ایک مصحف میں جمع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مصحف کی شکل میں مدون کیا۔ دوسری وجہ، حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ قرآن کی معانی و مفاہیم کے ذریعے امت مسلمہ کی رہنمائی کی جائے، اس لیے آپ نے اسے ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا تھا اور مکی صورتوں کو مدنی صورتوں سے پہلے رکھا
تاکہ لوگوں کو نزول کی ترتیب معلوم ہو۔ تیسری وجہ، حضرت علی علیہ السلام کی پیش نظر صرف آیات قرآن کو ہی جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے آیات کریم کی جو تفسیر کی تھی، اس تفسیر کو اور تعویل، سبب نزول اور شان نزول کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روایات کو بھی جمع کیا جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم کا نسخہ پہنچے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تعویل سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ یہ کام آپ ہی صحیح طور پر کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کی تفسیر، تعویل اور قرآن کریم سے متعلق تمام معلومات، چاہے وہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں ہو، محکم و متشابہ کے بارے میں ہو یا عام و خاص کے متعلق ہو، آپ بخوبی آگاہ فرمایا تھا۔ اس وضاحت کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کا تدوین کردہ نسخہ قرآن مفسر تھا، اور اس طرح کی تدوین سے نہ موجودہ قرآن کی کوئی توہین ہوتی ہے اور نہ یہ موجود قرآن میں کوئی تحریف ہے، کیونکہ یہ نسخہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد مرتب کیا تھا۔ اس وقت تک کوئی دوسرا نسخہ منظر عام پر نہیں آیا تھا، اس لیے تحریف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب پہلے سے کوئی محرف نسخہ موجود ہی نہیں تھا تو حضرت علی علیہ السلام کو تحریف کا تدارک کرنے کے لیے ایک نسخہ مرتب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مصحف علی کو اپنے حجم کے لحاظ سے حدیث کا ابتدائی نسخہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ اس نسخے میں وہ تفسیری روایات بھی تحریر تھیں جو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں۔ آپ نے تفسیری روایات کو تفسیر کے حاشیے میں اور آیات کے تہ در تہ درج کیا تھا، اور یہ علمی کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے عین مطابق آپ کے دست مبارک سے انجام پایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد آپ کا یہ کام اہل بیت کی طرف سے میراث حدیث کے کتابت کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدام کی دلیل ہے۔ دوستو، یہ تھا مصحف علی جو ہم نے مختصر تعارف کیا۔ آگے ہم ابھی نہج البلاغہ کا مختصراً تعارف کریں گے۔ تو دوستو، علماء اسلام نہج البلاغہ کو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، یعنی کلام خدا سے فروتر اور کلام مخلوق سے برتر سمجھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کو اخو القرآن یعنی قرآن کا بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ سید رضی مطوفی 406 ہجری نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور کلمات کثار کے انتخاب سے اس علمی گلدستے کو ترتیب دیا تھا۔ سید رضی نے اس انتخاب کی ایک وجہ امام علی علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت بتائی تھی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو شخص حضرت علی علیہ السلام کے فرمودات سے آگاہی حاصل کرے گا اور بہترین انداز گفتگو سے وہ آشنا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اس گلدستے کا نام نہج البلاغہ رکھا تھا۔ سید رضی نے 4 صدی ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کے کلام کو مختلف کتابوں سے منتخب کر کے نہج البلاغہ مدون کی تھی۔ سید رضی کے بقول انہوں نے اس کتاب میں حضرت کے موجودہ کلام میں سے صرف 1/3 حصہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کتاب اپنی تدوین کے دن سے لے کر آج تک تمام شیعہ سنی علماء کی نظر میں نہایت اہمیت کے حامل رہی ہے۔ نہج البلاغہ کو امت مسلمہ میں اتنی پذیرائی ملی کہ اس ایک کتاب کی شرح، تعلیقات، بیان اسناد اور ترجمے کے حوالے سے ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ اہم ترین شیعی میراث حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ موجودہ نہج البلاغہ، جس میں 241 خطبات، 79 مکتوبات اور 480 کلمات قصار پر مشتمل ہے۔
یاد رہے کہ امام علی علیہ السلام کے کلام کا بڑا حصہ نہج البلاغہ کی تدوین سے پہلے کی کتابوں میں موجود تھا۔ چنانچہ نصر بن مزاحم متوفی 212 ہجری، علی بن محمد معینی متوفی 285 ہجری، سید عبدالعظیم عظیم حسنی متوفی 224 ہجری، ابراہیم بن محمد سقفی متوفی 283 ہجری، ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری، محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 ہجری اور شیخ مفید متوفی 413 ہجری کے علاوہ کئی بزرگوں نے حضرت علی کے خطبات، مکتوبات اور حکمت آمیز کلمات کو اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امیر المومنین کے محفوظ شدہ اور تحریری شکل میں موجود اکثر خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کا تعلق آپ کی 5 سالہ حکومت کے زمانے سے ہے اور سید رضی کے مطابق مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے آپ کے کلام کا صرف 1/3 حصہ جو امام کی حمایت اور آگاہی سے تحریری صورت میں جمع ہوا تھا، نہج البلاغہ میں مدون کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سابقہ خلفاء کی طرح نہ صرف حدیث کی کتابت سے منع نہیں فرماتے تھے بلکہ حدیث کی نشر و اشاعت کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا نہج البلاغہ کا مختصر تعارف، اور ابھی جو آخری کتاب ہے شیعہ حدیث کے پہلے دور میں، اس کا نام ہے صحیف سجادیہ۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں صحیف سجادیہ کے مختلف معلومات۔ دوستو، صحیف سجادیہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے زبور آل محمد، انجیل اہل بیت اور اخت القرآن، قرآن کی بہن کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، صحیف سجادیہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے زبور آل محمد، انجیل اہل بیت اور اخت القرآن، قرآن کی بہن کہا جاتا ہے۔ دعا چونکہ سنت کا ایک حصہ ہے، اس لیے صحیف سجادیہ کی دعاؤں کو احادیث کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ البتہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس میں بارگاہ الہی میں راز و نیاز کے قالب میں ضروری عقائد، معارف اور سبق آموز باتیں بڑی دل نشین انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ صحیف سجادیہ کی سند کو متصل طور پر بیان نہیں کیا گیا، مگر اس کے باوجود امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کا صدر قطعی ہے، کیونکہ دعاؤں کے بلند پایہ مفاہیم اور خوبصورت الفاظ، اسلوب اور بارگاہ الہی میں مناجات کا یہ انداز حجت الہی کے سوا کسی دوسرے سے ادا ہونا ممکن ہی نہیں۔ معصوم کے علاوہ معرفت الہی کی یہ منزل اور حق تعالیٰ سے راز و نیاز کا یہ انداز کسی اور کو میسر کہاں۔ چنانچہ علامہ سید محسن عاملی مرحوم لکھتے ہیں کہ صحیف سجادیہ کی فصاحت و بلاغت، اس کے مضامین کی بلندی، اس کے مطالب کی گہرائی، بارگاہ الہی میں بے مثال عاجزی اور فروتنی اور طلب مغفرت اور رحمت کے لیے اچھوتا انداز بیان جو اس میں جا بجا دکھائی دیتا ہے، اور اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ یہ دعائیں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں۔ موجودہ صحیف سجادیہ میں 54 دعائیں ہیں، 54۔ کچھ محققین نے مختلف کتابوں سے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے کئی دوسرے مجموعے مرتب کیے ہیں۔ چنانچہ شیخ حراملی نے صحیفۃ السجادیہ ثانیہ میں، مرزا عبداللہ آفندی نے صحیفۃ السجادیہ ثالثہ، محدث نوری نے صحیفۃ السجادیہ رابعہ اور سید محسن عاملی نے صحیفۃ السجادیہ خامسہ مرتب کیا ہے۔ مرحوم شیخ آغا بزرگ تہرانی نے صحیفۃ سجادیہ کی تقریباً 50 شروع کی نشاندہی کی ہے۔ تو ناظرین دوستو، اس گفتگو میں شیعہ تاریخ کے پہلے دور کی جتنی کتابیں تھیں اس پہ ہم نے گفتگو کر لی، جس میں کتاب علی، مصحف فاطمہ، مصحف علی، نہج البلاغہ اور صحیف سجادیہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم شیعہ حدیث کے دوسرے دور کے ابتدا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔